بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور غسانی بادشاہ جبلہ بن الاحم اوس و خزرج کے بعض قبیلوں نے ملک شام میں ایک چشمے پر جس کا نام غسان تھا ڈیرا ڈالا اور اس علاقے کے کچھ شہروں پر قبضہ کر لینے کے بعد ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر دی اور ملوک غسانیہ کے معزز نام سے مشہور ہو گئے۔ ملوک غسان میں سب سے پہلا بادشاہ جفنہ ہوا اور سب سے آخری بادشاہ جبلہ بن الاحم۔ وہ پہلے بت پرست تھے، پھر رومی بادشاہوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اپنا قدیم مذہب چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ قریش مکہ کے بعد سب سے زیادہ جن کو اسلام کی قوت توڑ دینے اور اس کو صفحۂ مستی سے مٹا دینے کی فکر تھی وہ ملوک غسان تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے اگرچہ مقابلے کے لیے آمادہ ہوئے تھے لیکن ان کے پاس باقاعدہ لشکر نہ تھا اور نہ کسی قسم کا اہم ساز و سامان تھا، مگر غسانیوں کی سلطنت نہایت باقاعدہ اور منظم تھی۔ اس کا لشکر بھی آراستہ تھا اور سب سے زیادہ یہ کہ ایک زبردست بادشاہ قیصر روم سے ان کے تعلقات تھے جو ہر وقت ان کی امداد اور آمادہ اور مستعد تھا۔ ملک بادشاہ غسان مسلمانوں کو صفحۂ مستی سے مٹانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ اسی درمیان میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاصد حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نام حضور کا خط لے کر ایسے وقت پہنچے جبکہ قیصر روم کسریٰ کے مقابلے سے فارغ ہو کر شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا اور غسان کا بادشاہ اس کی دعوت میں مشغول تھا۔ اسی سبب سے کئی روز تک حضور کے قاصد حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں ٹھہرنا پڑا اور کئی روز تک رسائی نہ ہو سکی۔ آخر کسی طرح ایک روز حضور کے قاصد مالک غسان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے جو نامہ خط مبارک اس کو دیا اس کا مضمون یہ تھا: انی ادعوک الی ان نؤمن باللہ وحدہ یوفی لک ملکک، یعنی میں تم کو صرف ایک خدا پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں، اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارا ملک تمہارے لیے باقی رہے گا۔ شاہ غسان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خط پڑھ کر بھڑک اٹھا اور غصے سے کہا کہ میرا ملک کون چھین سکتا ہے، میں خود مدینہ پر حملہ کروں گا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اور قاصد سے کہا کہ جا کر یہی بات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ دینا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر جب میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غسان کے بادشاہ کی پوری کیفیت بیان کی تو حضور نے ارشاد فرمایا: یاد ملکو، یعنی اس کا ملک تباہ و برباد ہو گیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضور کا نامہ مبارک حارث غسانی کے نام تھا، اور ابن ہشام وغیرہ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شجاع رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا نامہ مبارک جبلہ بن الاحم کے یہاں لے کر گئے تھے۔ الغرض حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامہ مبارک بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ بھڑک اٹھی اور مالک غسان اپنی پوری قوت کے ساتھ آمادہ جنگ ہوا، یہاں تک کہ غسانیوں ہی کی عداوت کے نتیجے میں موتا کا سخت ترین معرکہ ہوا، جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ بہت سے سپاہی اور کئی ایک چیدہ اور برگزیدہ سپہ سالار اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ مدینہ طیبہ پر غسانی بادشاہ کے حملے کی خبر جب قاصد کے ذریعے پہنچی تو
مسلمان بہت تشویش اور فکر میں ہوئے کہ اگرچہ اللہ کے محبوب دانائے کفایہ و غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ملک غسان خائب و خاسر ہوگا اور اس کا ملک تباہ و برباد ہوگا، لیکن مدینہ شریف پر اس کے حملے سے نامعلوم کتنے جانیں ضائع ہوں گی، کتنے عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور نامعلوم کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حملے سے مدینہ طیبہ کو محفوظ رکھا۔ غسانی بادشاہ جس کے مدینہ شریف پر حملے کی خبر گرم تھی وہ حارث تھا یا جبلہ بن الاحم، اس میں اختلاف ہے۔ طبرانی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غسانی بادشاہ جبلہ بن الاحم تھا۔ الغرض جبلہ بن الاحم نے مسلمانوں سے دشمنی ظاہر کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، مگر اس کے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف تھا، اس کے کانوں تک اسلام کی اچھائیاں پہنچتی رہتی تھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیلوں اور نشانیوں کا بھی علم سے ہوتا رہا تھا۔ انصار حضرات کا مسلمان ہو کر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یہاں ٹھہرانا اور ان کی حفاظت و حمایت میں جان و مال کا قربان کر دینا بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر اسلام کی محبت پیدا کر رہا تھا۔ اس لیے انصار اور جبلہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بالآخر اسلام کی محبت اس کے دل میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ محبت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے خود حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے نہایت خوشی سے تحریر فرمایا کہ تم بلا خطک چلے جاؤ، لکا ما لکا و علیکا ما علینا، یعنی ہر حال میں تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ جبلہ بادشاہ اپنے قبیلہ اوک اور غسان کے 500 آدمیوں کی ہمراہ لے کر روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ صرف 2 منزل رہ گیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اطلاع بھیجی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اپنے لشکر کے 200 سواروں کو حکم دیا کہ زربفت و حریر، ریشم و کمخاب کی جرخ و جرد وردیاں پہنے اور گھوڑوں پر دیباج کی جھولے ڈال کر ان کے گلے میں سونے کے توق پہنائے، اور اپنا تاج سر پر رکھ کر پوری شان دکھلانے کے لیے اپنے خاندان کے بہترین اور مایہ ناز کرتے ماریہ تاج میں لگائے۔ ماریہ تمام غسانی بادشاہوں کی دادی تھی۔ اس کے پاس 2 بالیاں تھیں جن میں 2 موتی کبوتر کے انڈے کے برابر لگے ہوئے تھے۔ یہ بالیاں اپنی خوبصورتی اور بیش قیمت موتیوں کی وجہ سے بے مثل سمجھی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں میں ایسی موتی اور ایسی بالیاں نہیں تھیں۔ ملوک غسان کے ان پر فخر تھا، اور وہ ان بیش قیمت اور نادر ہونے کے علاوہ اپنے صاحب اقبال دادی کی یادگار سمجھ کر ان بالیوں کو نہایت احترام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جبلہ نے یاد دکھلانے کو کہ اپنی اس شاہانہ حیثیت اور حالت آزادی و خود مختاری چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو کر امیر المومنین کی پیروی کو گوارا کرتا ہوں، ان کی بیش قیمت بالیوں کو بھی اپنے تاج میں لگا لیا تھا۔ اسی طرح بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جبلہ کے استقبال کرنے اور تعظیم اور تکریم کے ساتھ اترنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں خوشی اور مسرت کا جوش پھیلا ہوا تھا۔ بچے اور بوڑھے سبھی اس جلوس کے نظارے کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مسلمانوں کے لیے حقیقت میں اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کون سی بات ہو سکتی تھی کہ مذہب اسلام جس کے پھیلانے کی خدمت ان کے سپرد ہوئی تھی، اس کے اندر اس طرح راضی اور خوشی سے بڑے بڑے بادشاہ داخل ہوں، مگر اس وقت یہ خوشی اس وجہ سے اور زیادہ دوبالا ہو رہی تھی کہ وہی غسان کا بادشاہ جس کے حملے کا چرچا مدینہ طیبہ میں گھر گھر تھا،
اور جس کے ڈر سے سب سہم رہے تھے، آج وہی بادشاہ اس طرح سر تسلیم خم کیے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ خدائے تعالیٰ کی قدرت اور اسلام کی ایک کرامت تھی۔ اسی وجہ سے سب چھوٹے بڑے اس جلوس کو دیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ الغرض بڑی شان و شوکت اور نہایت تعظیم و تکریم سے استقبالیہ جماعت کے جھرمٹ میں شاہانہ جلوس کے ساتھ جبلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمانداری کے مراسم میں کوئی کسر نہ رکھی اور مدینہ طیبہ میں ان نئے مہمانوں کی آمد سے خوب چہل پہل رہی۔ اتفاق سے زمانہ حج قریب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے لیے مکہ معظمہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس سال جب وہ حج کے لیے نکلے تو جبلہ بھی ساتھ میں روانہ ہوا۔ وہاں بدقسمتی سے یہ بات پیش آ گئی کہ طواف کی حالت میں جبلہ کی لنگی پر جو باوجہ ثانی بادشاہی زمین پر گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی، قبیلہ فزارہ کے ایک شخص کا پیر پڑ گیا، جس کے سبب لنگی کھول گئی۔ جبلہ کو غصہ آیا اور اس نے اتنی زور سے منہ پر گھونسا مارا کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی۔ یہ مقدمہ خلافت کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی رعایت کے حق فیصلے کرتے ہوئے جبلہ سے فرمایا کہ یا تو تم کسی طرح مدعی کو راضی کر لو ورنہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ جبلہ جو اپنی بڑی شان و شوکت والا سمجھتا تھا، یہ خلاف امید فیصلہ اسے سخت ناگوار گزرا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ جبلہ کو یہ فیصلہ ناگوار گزرے گا، مگر آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور بادشاہ کا لحاظ کیے بغیر حق فیصلہ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ ایک معمولی آدمی کے عوض مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، میں بادشاہ ہوں اور ایک معمولی آدمی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ اور رعیت جنتا کو اسلام نے اپنے احکام میں برابر کر دیا ہے۔ کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے سبب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پارہ 26 رکوع 14۔ جبلہ نے کہا میں تو یہ سمجھ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہوا تھا کہ میں پہلے سے زیادہ معزز اور محترم ہو کر رہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلامی قانون کا فیصلہ وہی ہے جس کی پابندی ہم پر اور تم پر لازم ہے، اس کے خلاف کچھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تم کو اپنی عزت قائم رکھنی ہے تو اس کو کسی طرح راضی کر لو ورنہ اب عام مجمع میں بدلہ دینے کو تیار ہو جاؤ۔ جبلہ نے کہا میں تو عیسائی ہو جاؤں گا۔ نے فرمایا تو اب اس صورت میں تیرا قتل ضروری ہوگا، اس لیے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اسلام میں اس کی سزا یہی ہے۔ جبلہ نے کہا کہ میں اپنے معاملے پر غور و فکر کرنے کے لیے آپ مجھے ایک رات کی مہلت دیں۔ حضرت نے اس کی یہ درخواست منظور فرما لی اور اسے ایک رات کی مہلت دے دی، تو جبلہ اسی رات کو اپنے لشکر کے ساتھ پوشیدہ طور پر مکہ معظمہ سے بھاگ گیا اور قسطنطنیہ پہنچ کر نصرانی بن گیا، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال عدالت کہ آپ نے ایک معمولی آدمی کے مقابلے میں ایسی شان و شوکت والے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہ کی، اسے مدعی کو راضی کرنے کے یا بدلہ دینے پر مجبور کیا، اور اس بات کا خیال بالکل نہ فرمایا کہ ایسے جلیل القدر بادشاہ پر اس فیصلہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ لہٰذا ماننا پڑے گا کہ خلفائے راشدین نے اپنی اس قسم کی خوبیوں سے اسلام کی جڑوں کو مضبوط فرمایا اور اسے خوب روشن اور تابناک بنایا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔